السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر صحابہ رضوان اللہ علیہم کا مقام بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے روشن ثبوت ہیں۔ اب کوئی شخص ان ثبوتوں کو ضائع کرتا ہے تو وہ گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ بس وہی شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی قدر کر سکتا ہے جو صحابہ کرام کی قدر کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو صحابہ کرام کی قدر نہیں کرتا وہ ہرگز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کرتا، وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے اگر کہے کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں، کیونکہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور پھر صحابہ سے دشمنی۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کی وہ پاک جماعت تھی جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی الگ نہیں ہوئے اور آپ کی راہ میں جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے، بلکہ دریغ نہیں کیا۔ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ایسے گم ہو گئے کہ وہ اس کے لیے ہر ایک تکلیف اور مصیبت اٹھانے کو ہر وقت تیار تھے۔ بس یہ وہ مقام ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم کا جو ہر احمدی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ جب ہم صحابہ کی سیرت کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ان کے عملی نمونوں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں تب ہی ان کا اہم مقام اوپر کر سامنے آتا ہے، اور یہ مقام جو ہے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلانے والا ہونا چاہیے کہ یہ ان کی سیرت، ان کا اسوہ، ان کے کام، ان کی اطاعت، ان کی عبادت کے معیار یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ہم ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ اس وقت میں بعض صحابہ کے کچھ واقعات بیان کروں گا۔ ایک صحابی ابو دجانہ انصاری تھے، انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، مدینہ کے رہنے والے تھے۔
ان کو بھی یہ اعزاز حاصل تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شامل ہوئے اور انتہائی بہادری کے جوہر دکھائے۔ اسی طرح احد کی جنگ میں بھی شمولیت کی انہیں توفیق ملی، اور جنگ کا رخ پلٹنے کے بعد، یعنی جب مسلمان پہلے جیت رہے تھے پھر رخ پلٹا اور ایک جگہ چھوڑنے کی وجہ سے کافروں نے دوبارہ حملہ کیا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کا پاسا ہو گیا، تو جو صحابہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ گئے تھے، ان میں حضرت ابو دجانہ بھی شامل تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں یہ انتہائی زخمی بھی ہو گئے تھے، لیکن ان زخموں کے باوجود یہ پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ واقعہ بھی آپ کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار بلند کر کے ایک موقع پر فرمایا کہ کون ہے جو آج اس تلوار کا حق ادا کرے گا، تو حضرت ابو دجانہ انصاری ہی آگے بڑھے تھے اور کہا تھا کہ میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جذبہ دیکھ کر ان کو تلوار دے دی۔ پھر انہوں نے دوبارہ جرأت کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تلوار کا حق ادا کس طرح ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تلوار کسی مسلمان کا خون نہیں بہائے گی، دوسرے کوئی دشمن کافر اس سے بچ کے نہ جائے۔ دشمن کافر، وہ کافر جو دشمنی کرنے والے ہیں، جو اسلام کے خلاف جنگ کرنے والے ہیں، ان کے خلاف استعمال کرنی ہے۔ آپ یہ تلوار لے کر بڑے فخر سے اور اکڑ کر میدان جہاد میں آئے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام حالات میں تو اللہ تعالیٰ کو بڑائی کا اس قسم کا اظہار جو ہے پسند نہیں ہے، لیکن آج میدان جنگ میں ابو دجانہ کی اکڑ کر چلنے کی ادا جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی۔ جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کرتے ہوئے آپ نے شہادت پائی۔ انہوں نے بڑی بہادری سے قلعے کا دروازہ کھولنے کے لیے، جو اندر بند ہو گیا تھا وہ قلعے میں، اور دروازہ بند کر لیا تھا، ایک تدبیر کی، اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ مجھے دیوار سے اندر پھینک دو۔ بڑی اونچی فصیل تھی، اس طرح جب ان کو پھینکا گیا تو گرنے سے ان کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، لیکن اس کے باوجود بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور مسلمان اندر داخل ہو گئے۔ حیرت انگیز جرأت اور مردانگی کا اظہار تھا جو انہوں نے کیا، لیکن بہرحال اس حالت میں لڑتے ہوئے وہ شہید ہوئے۔ ایک دفعہ بیماری میں اپنے ساتھی کو کہنے لگے کہ شاید میرے دو عمل اللہ تعالیٰ قبول کر لے، ایک یہ کہ میں کوئی لغو بات نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، لوگوں کے پیچھے ان کی باتیں نہیں کرتا، دوسرے یہ کہ کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں کینہ اور بغض نہیں ہے۔ پھر حضرت محمد مسلمہ کا ذکر ملتا ہے، جو ابتدائی انصاری مسلمانوں میں سے تھے، بڑے بہادر اور نڈر انسان تھے۔ احد کی جنگ میں محمد بن مسلمہ نے بھی تھے، جو بڑی ثابت قدمی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے۔ ایک خصوصیت جو ان کو حاصل تھی وہ یہ ہے کہ ان کے حق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی اس طرح بھی پوری ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر
ان کو اپنی تلوار عطا فرماتے ہوئے فرمایا کہ جب تک مشرکین کے ساتھ تمہاری جنگ ہو اس تلوار کے ساتھ ان سے جنگ کرتے رہنا، اور جب ایسا زمانہ آئے کہ مسلمان آپس میں لڑنے لگ جائیں تو یہ تلوار توڑ دینا اور اپنے گھر بیٹھ جانا، یہاں تک کہ کوئی تم پر حملہ آور ہو یا تمہاری موت آ جائے۔ انہوں نے اس نصیحت پر عمل کیا، اور یہ عمل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کیا کہ عملاً اس تلوار کو توڑ دیا اور لکڑی کی ایک تلوار بنائی جو میان میں لٹکاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ فرمانے لگے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ روب قائم رہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل بھی میں نے کر لی ہے کہ اب لوہے کی تلوار نہیں رکھنی، اور لکڑی کی تلوار کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بعض صحابہ کہتے تھے کہ فتنے کا اگر کسی پر اثر نہیں ہوا، یعنی وہ فتنہ جب حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں شروع ہوا، تو اگر وہ کسی پہ اثر نہیں ہوا اس کا، تو وہ محمد بن مسلمہ تھے۔ انہوں نے فتنوں سے بچنے کے لیے ویرانے میں ڈیرا ڈال دیا اور فرماتے تھے کہ جب تک فتنے ٹل نہیں جاتے میرا یہی ارادہ ہے کہ میں ویرانوں میں زندگی گزاروں۔ بس یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جب جنگ کی تو اس لیے کہ مذہب پر حملہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مشرکین جو دین کو ختم کرنے کے لیے حملہ کر رہے ہیں ان سے لڑو۔ جب تک مسلمان اس بات پر قائم رہے، ان کی طاقت بھی ایسی رہی کہ وہ غالب آتے رہے، اور جب آپس میں لڑائیاں شروع ہوئیں، جب منافقین کی باتوں میں آ کر آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگے، تو بے شک حکومتیں تو چلتی رہیں لیکن وحدت نہیں رہی، اور آہستہ آہستہ حکومت بھی کمزور ہوتی گئی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں اختلافات جو ہیں مسلمانوں کے، ان کی انتہا ہوئی ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک دوسری پیش گوئی بھی تھی وہ بھی پوری ہو چکی ہے کہ اندھیرے زمانے کے بعد جب روشنی کا زمانہ آئے، مسیح موعود کا زمانہ آئے، تو مسیح موعود کو مان لینا اور جماعت کے ساتھ منسلک ہو جانا کہ اسی میں برکت ہے۔ لیکن اس آنے والے کو نہ مان کر مسلمان اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ہی ملکوں میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج غیر مسلم دنیا عملاً مسلمانوں پر حکومت کر رہی ہے۔ حضرت محمد مسلمہ کے انتہائی صاحب رائے ہونے اور اطاعت گزار ہونے کی بھی کئی واقعات ملتے ہیں، اور اس وجہ سے خلفاء ان پہ بہت اعتماد کرتے تھے۔ خاص طور پر حضرت عمر اور حضرت عثمان نے انہیں بعض اہم کام دیے، بعض مہمات سپرد کیں۔ حضرت عمر تو بعض دفعہ عمال کی جو شکایات آتی تھیں، مختلف جو کام کرنے والے تھے، نظام کی طرف سے مقرر تھے، ان کے خلاف جب دوسرے ملکوں سے دوسری جگہوں شکایات آتی تھیں تو ان کی تحقیق کے لیے محمد بن مسلمہ کو بھیجا کرتے تھے۔ ایک ابتدائی صحابی حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ وہ خوش قسمت تھے جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مدینہ میں میزبانی کا شرف حاصل ہوا ابتدائی زمانے میں۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر قیام فرمائیں، اور ہر ایک اس وقت اس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کر رہا تھا، آپ کی خدمت میں درخواست دے رہا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو کھلا چھوڑ دو، جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی یہ ٹھہر جائے گی۔ ابو ایوب انصاری کی خوش قسمتی ہے کہ اونٹنی ان کے گھر کے سامنے رکی، لیکن لوگوں کی تسلی پھر بھی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر بھی قریب ہیں، ہمارے یہاں ٹھہریں۔ اس پر آپ نے قرآن دادی کی، اور پھر قرآن دادی میں بھی حضرت ابو ایوب انصاری کا نام ہی نکلا۔ ان کے گھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور قیام کا واقعہ ہے ایک رات جو گھر تھا ان کا 2 منزلہ تھا۔ اوپر کی منزل میں ابو ایوب انصاری رہتے تھے، نچلا حصہ سارا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ایک رات اوپر کی منزل میں یہ تھے تو پانی کا ایک بڑا گھڑا یا برتن تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ مٹی کے برتن ہوتے تھے، پکی مٹی کے، اس میں پانی رکھا جاتا تھا۔ اب بھی ہمارے تیسری دنیا میں، قریب ملکوں میں، پاکستان میں، افریقہ میں ایسے برتنوں میں پانی رکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ ٹوٹ گیا۔ ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی ساری رات اس کو خشک کرتے رہے اپنے لحاظ سے۔ اگلے دن انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کا واقعہ سنایا اور عرض کی کہ حضور آپ اوپر کی منزل میں رہائش رکھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کر لی، اور تقریباً 6-7 مہینے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں مقیم رہے۔ مہمان نوازی کا بھی انہوں نے خوب حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے کھانے سے کھانا کھاتے تھے۔ روایت میں لکھا ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشان ہوتے تھے، وہاں سے جب بچ کے آتا تھا کھانا تو وہاں سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک روز دیکھا کہ کھانے پر آپ کی نشان نہیں ہے اور کھانا کھایا ہوا نہیں لگ رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور آپ نے آج کھانا نہیں کھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کھانے لگا تو میں نے دیکھا کہ اس میں پیاز اور لہسن ڈالا ہوا ہے، اور مجھے یہ پسند نہیں، اس لیے نہیں کھایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے عرض کی کہ جسے حضور پسند نہیں کرتے اسے میں بھی ناپسند کرتا ہوں، اور آئندہ یہ دونوں چیزیں نہیں کھاؤں گا۔ عجیب عشق و محبت کے قصے ہیں یہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری تمام غزوات میں شامل ہوئے۔ خیبر کی جنگ میں یہودی سردار جو جنگ میں مارا گیا تھا، اس کی بیٹی صفیہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں تو رخصانے کے اگلے دن صبح جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے باہر آئے تو دیکھا کہ ابو ایوب انصاری باہر پیرے پر کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ تم پیرے پر کھڑے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ صفیہ کے عزیز رشتہ دار رشتہ داروں کو ہمارے ہاتھوں نقصان پہنچا ہے، کچھ مارے بھی گئے ہیں، اس لیے مجھے خیال پیدا ہوا کہ کوئی شرارت نہ کرے، کوئی آ کے اپنا بدلہ لینے کی کوشش نہ کرے، اس لیے میں پہرے کے لیے آ گیا تھا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں یوں دعا کی کہ اے اللہ، ابو ایوب کو ہمیشہ اپنی حفاظت اور امان میں رکھنا، جس طرح رات بھر یہ میری حفاظت کے لیے مستعد رہا ہے۔ حضرت ابو ایوب جنگ روم میں بھی شامل ہوئے، باوجود اس کے کہ آپ بوڑھے ہو چکے تھے۔ صرف اس لیے شامل ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قسطنطنیہ کے بارے میں پیش خبری تھی، اس کو آپ دیکھ سکیں۔
آپ بہرحال اس دوران میں بیمار بھی ہو گئے۔ جب آپ سے آپ کی آخری خواہش کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ تمام مسلمانوں کو میرا سلام کہنا اور میری قبر دشمن کے علاقے میں جہاں تک جا سکتے ہو وہاں جا کر بنانا۔ چنانچہ رات کو آپ کی وفات کے بعد رات کے وقت آپ کا جنازہ دشمن کی سرزمین میں جہاں تک لے جایا جا سکتا تھا لے جایا گیا اور وہاں آپ کی تدفین ہوئی۔ ان کی قبر آج بھی ترکی میں ہے اور دیکھنے والے بتاتے ہیں، بعض روایتیں ایسی بھی ہیں کہ لوگوں نے بعض بدعت والی روایتیں بنا لی ہیں کہ ان سے مانگتے ہیں، ان سے تو نہیں مانگتے بہرحال، لیکن دعا جو ان کی قبر پہ کی جائے قبول بھی ہوتی۔ بہرحال یہ بعض کہانیاں بھی بن جاتی ہیں بعد میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حفاظت اور امان کی جو دعا کی تھی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے بہت سی جنگوں میں شمولیت کی اور باوجود بڑی لمبی عمر اور ہر جگہ غازی بن کر آئے اور بڑی لمبی عمر پائی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے جو عرب کے مشہور شاعر بھی تھے اور شاعر رسول کے لقب سے بھی جانے جاتے تھے۔ غزوہ بدر کے ختم ہونے کے بعد فتح کی خبر بھی مدینہ پہنچانے والے آپ ہی تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، محبت اور غیرت کے اظہار کے بھی واقعات ہیں، جن کا ایک جگہ یوں ذکر ملتا ہے کہ عروہ سے روایت ہے کہ حضرت اسامہ بن زید نے انہیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوئے جس پر پالان تھا، اس کے نیچے فدق کے علاقے کی چادر تھی۔ آپ نے اپنے پیچھے اسامہ کو بٹھایا ہوا تھا۔ آپ حضرت سعد بن عبادہ کے عیادت کے لیے بنو حارث بن خدرج قبیلہ میں تشریف لے گئے۔ یہ بدر کے واقعے سے پہلے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان اور مشرکین اور یہود ملے جلے بیٹھے تھے۔ ان میں عبداللہ بن ابی بھی تھا اور اس مجلس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی تھے۔ جب مجلس میں کے قریب پہنچے تو وہاں سواری کی وجہ سے تھوڑی سی گرد جو تھی اڑی۔ عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک اپنی چادر سے ڈھانپ لی، پھر کہنے لگا کہ ہم پر گرد نہ ڈالو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں السلام علیکم کہا، پھر ٹھہرے اور سواری سے اترے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور ان پر قرآن پڑھا۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے شخص، یہ اچھی بات نہیں، اگر جو تم کہتے ہو سچ ہے تو پھر بھی ہماری مجالس میں ہمیں تکلیف نہ دو اور اپنے ڈیرے کی طرف لوٹ جاؤ اور جو تمہارے پاس آئے اس کے پاس بیان کرو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہماری مجلس میں تشریف لایا کریں، ہم یہ پسند کرتے ہیں۔ اس نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ یہ جو ان کا سردار ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ آپ کا غیرت اور محبت کا بے اختیار اظہار تھا جو عبداللہ بن رواحہ نے کیا، اور ان سرداروں اور دنیا داروں کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی۔ حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم میں اصحاب کو بھیجا جن میں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شامل تھے۔ جمعہ کا دن تھا، مہم میں شامل باقی اصحاب تو صبح کو روانہ ہو گئے۔
انہوں نے کہا کہ میں پیچھے رہ کر جمعہ کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کر کے پھر ان سے جا ملوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان کو کہ مسجد میں موجود ہیں تو نماز جمعہ کے بعد ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہونے سے روک رکھا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری بے حد خواہش اور تمنا تھی کہ میں نماز جمعہ میں حضور کے ساتھ شریک ہو کر حضور کا خطبہ سن لوں اور پھر پیچھے سے جا کر اس رستے سے جا ملوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں جو کچھ ہے اگر وہ سب بھی تم خرچ کر ڈالو تو جو لوگ حسب ہدایت، یہاں ضروری ہے، جو اطاعت ہے وہ فرض ہے، حسب ہدایت علی صبح مہم پر روانہ ہو کر سبقت لے گئے، وہ اجر اور ثواب تم ہرگز نہیں پا سکتے۔ اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ جب کسی غزوے پر یا مہم پر جانا ہوتا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ سب سے پہلے اس رستے میں شامل ہوتے اور سب سے آخر میں مدینہ واپس لوٹا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موطا میں حضرت زید بن حارثہ کو سردار لشکر بنایا اور فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب امیر لشکر ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ قیادت سنبھالیں گے، اگر عبداللہ بھی شہید ہوں تو مسلمان جس کو پسند کریں اس کو اپنا سردار بنا لیں۔ اس لشکر کی روانگی اور الوداع کا وقت آیا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے کہ خدا کی قسم، مجھے دنیا سے ہرگز کوئی محبت نہیں ہے، اس کا کوئی شوق نہیں، لیکن میں نے اس آیت کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر ایک شخص کو ایک دفعہ ضرور آگ کا سامنا کرنا ہے، بس میں نہیں جانتا کہ پل صراط پر چڑھنے کے بعد پار اترنے پر میرا کیا حال ہوگا، لیکن ان اللہ کا خوف رکھنے والوں کے بارے میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انجام کی خبر دی اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ موطا کے عمراء لشکر کے بارے میں کہ میں نے ان کو جنت میں سونے کے تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، بس یہ لوگ اپنی مراد کو پانے والے تھے۔ ان کا جذبہ شہادت ان کے ایک شعر سے یوں ظاہر ہوتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسے تیر اور نیزے مجھے لگیں جو میری آنتوں سے گزر کر جگر کے پار ہو جائیں اور خدا تعالیٰ کے ہاں میری شہادت قبول ہو جائے، اور جب لوگ میری قبر سے گزریں تو یہ کہیں کہ خدا اس کا بھلا کرے، کیسا عظیم غازی تھا۔ جنگ موطا میں یہ جو شہید ہوئے تھے اس کی کچھ تفصیل اس طرح ہے کہ موطا کے مقام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ غسانیوں نے مسلمانوں کے خلاف ہرقل شاہ روم سے مدد طلب کی ہے اور اس نے 2 لاکھ کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھجوایا ہے۔ اس موقع پر مسلمان عمرائے لشکر نے باہم مشورہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجنا چاہیے کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے کمک بھجوائی جائے، یا پھر جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو اس پر عمل کیا جائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے مسلمانوں کے بہت حوصلے بڑھائے اور ان کی رزمیہ شاعری بھی خوب کام آئی۔ مسلمانوں کا 3000 کا لشکر 2 لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں اکیلے آگے بڑھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی تمنائے شہادت کا ذکر حضرت زید بن ارقم یوں بیان کرتے تھے
کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ مجھے اپنی اونٹنی کے پیچھے سوار کر کے غزوہ موطا میں ہمراہ لے گئے۔ زید بن ارقم کو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ایک یتیم بچے کے طور پر لے کر پالا اور ان کی تربیت کی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا، جس میں اپنے اہل خانہ کی یاد کے ساتھ یہ ذکر تھا کہ اب میں کبھی لوٹ کر واپس گھر نہیں جاؤں گا۔ بڑے مزے سے وہ شعر گنگنا رہے تھے، جن میں حضرت عبداللہ اپنی اہلیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے تھے کہ جمعرات کی وہ شام جب تم نے میرے اونٹ کے پالان کو سفر جہاد کے لیے درست کیا تھا اور آخری دفعہ میرے قریب ہوئی تھی، تیری وہ حالت کیا خوب اور مبارک تھی۔ تجھ میں کوئی عیب یا خرابی تو نہیں، مگر اب میں اس میدان جنگ میں آ چکا ہوں اور اس سے لوٹ کر میں تمہاری طرف کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ گویا اپنے اہل خانہ کو یہ ان کا غائبانہ الوداع تھا۔ کمسن زید نے یہ سنا تو افسردہ ہو کر رو دیے۔ حضرت عبداللہ نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ اے ناسمجھ، اگر اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرمائے تو تیرا کیا نقصان ہے، بلکہ تم تو میری سواری لے کر اکیلے آرام سے بیٹھ کر واپس لوٹو گے۔ میدان جہاد میں حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے تھے کہ حضرت جعفر کی شہادت ہوئی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ لشکر کے ایک جانب تھے۔ لوگوں نے ان کو بلایا، وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ رضیہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے نفس، کیا تم اس طرح لڑائی نہیں لڑو گے کہ جان دے دو؟ موت کے تالاب میں تم داخل ہو چکے ہو، جو خواہش شہادت کی تم نے کی تھی اسے پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اب اگر جان کا نذرانہ پیش کرو تو شاید نیک انجام پا جاؤ۔ وصب بن شیبہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت زید اور حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ میدان میں آگے تشریف لائے۔ جب انہیں نیزہ لگا تو خون کی ایک دھار جسم سے نکلی۔ آپ نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور ان میں خون لے کر اپنے منہ کے اوپر مل لیا۔ پھر وہ دشمن اور مسلمانوں کی صفوں کے درمیان گر گئے، مگر آخری سانس تک سردار لشکر کے طور پر مسلمانوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے اور نہایت مؤثر جذباتی رنگ میں مسلمانوں کو انگیخت کرتے ہوئے اپنی مدد کے لیے بلاتے رہے کہ دیکھو اے مسلمانوں، یہ تمہارے بھائی کا لاشا دشمنوں کے سامنے پڑا ہوا ہے، آگے بڑھو اور دشمنوں کو اپنے اس بھائی کے راستے سے دور کرو اور ہٹاؤ۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس موقع پر بڑے زور کے ساتھ کفار پر حملہ کیا اور پے در پے حملے کرتے رہے، یہاں تک کہ اس دوران حضرت عبداللہ کی شہادت بھی ہو گئی۔ ان کی ایک خصوصیت کے بارے میں ان کی بیوہ نے بتایا، ان کی شہادت کے بعد ان کی بیوہ کی شادی ہوئی تو اس شوہر نے کہا کہ عبداللہ بن رواحہ کی پاکیزہ سیرت کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ۔ تو اس خاتون نے کیا ہی خوبصورت گواہی دی، کہنے لگیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کبھی گھر سے باہر نہیں جاتے تھے جب تک کہ 2 رکعت نفل نماز ادا نہ کر لیں۔ اسی طرح جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو آپ کا پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں ہر وقت یاد رکھنے والے تھے۔ ان کی اطاعت کے معیار کا روایت میں ایک ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابو لیلہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس دوران آپ نے فرمایا کہ لوگوں بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ مسجد سے باہر خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے، وہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ زادک اللہ ہو حسن اللہ تو آیت اللہ و تو آیت رسول، کہ اے عبداللہ بن رواحہ، اللہ اور رسول کی اطاعت کا تمہارا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ اور بڑھائے۔ دینی باتیں کرنے، دینی مجالس لگانے، با مقصد گفتگو کرنے، ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کے لیے ان لوگوں کے معیار کیا تھے۔ حضرت ابو درداء بیان کرتے تھے
کہ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کوئی ایک ایسا دن آئے جب میں حضرت عبداللہ بن رواحہ کو یاد نہ کروں۔ ہر روز میں ان کو یاد کرتا ہوں، اور اس کی وجہ ان کی یہ خوبی ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی جب بھی میرے سے ملاقات ہوئی، اگر وہ پیچھے سے آ رہے ہوتے تو اپنا ہاتھ میرے کندھوں پر رکھ دیتے، اور سامنے سے آ رہے ہوتے تو سینے پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے کہ اے ابو درداء، آؤ ذرا مل بیٹھیں اور ایمان تازہ کریں، کچھ ایمان کی باتیں کر لیں۔ پھر میرے ساتھ بیٹھتے، اور جب تک ہمیں موقع ملتا ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، پھر فرماتے کہ اے ابو درداء، یہ ایمان کی مجالس ہیں۔ بس ان ایمان کی مجالس لگانے والوں نے وہ نمونے قائم کیے ہیں جو ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی باتوں اور مجلسوں کو کس طرح سند عطا فرمائی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو عادت تھی کہ جب اپنے کسی صحابی سے ملتے تو ان کو یہ تحریک کرتے تھے کہ تعالی نؤمن بربنا ساعۃ، آؤ تھوڑی دیر اپنے رب پر ایمان لے آئیں۔ ایک دن انہوں نے یہی بات ایک آدمی سے کہی تو وہ غصے میں آ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، ابن رواحہ کو تو دیکھیے، یہ لوگوں کو آپ پر ایمان لانے سے موڑ کر تھوڑی دیر کے لیے ایمان کی دعوت دے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ ابن رواحہ، کہ اللہ عبداللہ بن رواحہ پر رحم کرے، وہ ان مجلسوں کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ ان مجلسوں کو پسند کرتے ہیں جن پر فرشتے بھی فخر کرتے ہیں۔ یہ آپ ایک بلند پایا شاعر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شعراء میں حضرت کعب بن مالک اور حضرت حسان بن ثابت کے علاوہ یہ تیسرے بلند پایا شاعر تھے جن کی شاعری جذبیاں تھیں۔ موجم الشعراء کے مصنف لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ زمانہ جاہلیت کی شاعری میں بھی بہت قدر و منزلت رکھتے تھے، اور زمانہ اسلام میں بھی ان کو بہت بلند مقام اور مرتبہ حاصل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شعر حضرت عبداللہ نے ایسا کہا کہ اسے آپ کا بہترین شعر کہا جا سکتا ہے۔ وہ شعر آپ کی دلی کیفیت کو خوب بیان کرتا ہے، جس میں حضرت عبداللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لو لم تکن فیہ آیات مبینہ کانت بدیہتہ تنبیک بالخیر۔ تنبیک بالخبر، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر سچائی اور صداقت کا اظہار کرنے کے لیے وہ تمام کھلے کھلے اور روشن نشانات نہ بھی ہوتے جو آپ کے ساتھ تھے، تو بھی محض آپ کا چہرہ ہی آپ کی صداقت کے لیے کافی تھا، جو خود آپ کی سچائی کا اعلان کر رہا تھا۔ یہ لوگ تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر ہی حق کو پہچانا۔ پھر تاریخ میں ہمیں دو چھوٹی عمر کے بھائیوں کا بھی ذکر ملتا ہے جن کی جرت حیرت انگیز تھی۔ حضرت معاذ بن حارث بن رفاع اور حضرت معوذ بن حارث بن رفاع غزوہ بدر میں شریک تھے، ابو جہل کے قتل میں بھی انہوں نے حصہ لیا۔ میدان بدر کا جو میدان تھا اس میں وہ شدید جنگ ہو رہی تھی، اور مسلمانوں کے سامنے ان سے 3 گنا زیادہ جماعت تھی جو ہر قسم کے سامان حرب سے آراستہ تھی، اور اس عزم کے ساتھ میدان میں نکلی تھی کہ اسلام کا نام و نشان مٹا دینا ہم نے۔ مسلمان بیچارے تعداد میں تھوڑے تھے۔ اس سارے واقعے بہت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی اپنی کتاب سیرت خاتم النبیین میں لکھا ہے،
اور غربت اور بے وطنی کی حالت تھی مسلمانوں کی. ظاہری اسباب کے لحاظ سے اہل مکہ کے سامنے یہ لوگ جو تھے مسلمان چند منٹوں کا شکار تھے، مگر توحید اور رسالت کی محبت نے انہیں ایسا بنا دیا تھا، ایسا اس جذبے میں ڈوبے ہوئے تھے کہ جس نے ان کو جس سے زیادہ اس وقت طاقتور دنیا میں اور کوئی چیز نہیں تھی، اور یہ ایمان تھا ان کا زندہ ایمان، جس نے ایک غیر معمولی طاقت ان کے اندر بھر دی تھی. اس وقت میدان جنگ میں خدمت دین کا وہ ایک نمونہ دکھا رہے تھے جس کی مثال نہیں ملتی. ہر ایک شخص دوسرے سے بڑھ کر خدا کی راہ میں جان دینے کے لیے بے قرار نظر آتا تھا. انصار کے جوش کا، اخلاص کا یہ عالم تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب عام جنگ شروع ہوئی تو میں نے اپنے دائیں بائیں نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ انصار کے 2 نوجوان لڑکے میرے پہلو میں کھڑے ہیں. انہیں دیکھ کر میرا دل کچھ بیٹھ سا گیا کہ ایسے جنگوں میں دائیں بائیں کے ساتھیوں پر انحصار ہوتا ہے، اور وہی شخص اچھی طرح لڑ سکتا ہے جس کے پہلو محفوظ ہوں. مگر عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں اس خیال میں ہی تھا کہ بچے میرے ساتھ کیا میری حفاظت کریں گے کہ ان لڑکوں میں سے ایک نے مجھے آہستہ سے پوچھا، جیسے دوسرے سے اپنی بات چھپانا چاہتا ہو، کہ چچا وہ ابو جہل کہاں ہے جو مکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا کرتا تھا؟ میں نے خدا سے عہد کیا ہے، کہنے لگا لڑکا، کہ میں اسے قتل کروں گا یا قتل کرنے کی کوشش میں مارا جاؤں گا. کہتے ہیں میں نے ابھی اس کا جواب نہیں دیا تھا کہ دوسری طرف سے دوسرے نے بھی اسی طرح آہستہ سے ہی سوال کیا. تو میں ان کی جرأت دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ ابو جہل گویا سردار لشکر تھا اور اس کے چاروں طرف آزمودہ کار سپاہی موجود تھے، بڑے تجربہ کار سپاہی تھے. میں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ وہ ابو جہل ہے. عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرا اشارہ کرنا تھا کہ دونوں بچے باز کی طرح جھپٹے اور دشمن کی صفیں کاٹتے ہوئے آن کی آن میں ہم پہنچ گئے اور تیزی سے وار کیا کہ ابو جہل اور اس کے ساتھی دیکھتے رہ گئے اور ابو جہل کو نیچے گرا لیا. اکرمہ بن ابو جہل بھی اپنے باپ کے ساتھ تھا. وہ اپنے باپ کو تو نہیں بچا سکا، مگر اس نے پیچھے سے معاذ پر ایسا وار کیا کہ ان کا دایاں بازو کٹ گیا اور لٹکنے لگا. معاذ نے اکرمہ کا پیچھا کیا مگر وہ بچ گئے. چونکہ کٹا ہوا بازو لڑنے میں روک پیدا کر رہا تھا تو معاذ نے اسے زور کے ساتھ کھینچ کر اپنے جسم سے علیحدہ کر دیا اور پھر لڑنے لگ گئے. تو ان لڑکوں میں غیرت ایمانی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا جس نے انہیں نڈر بنا دیا کہ وہ شخص جو اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی سال تک تکلیفیں دیتا رہا، اس کا انجام ہمارے ہاتھوں سے ہو. یہ آج کل کے نام نہاد جہادیوں کی طرح نہیں ہے کہ نوجوانوں کو، بچوں کو ریڈیکلائز کر لیتے ہیں اور کہ آؤ جنگ کرو اسلام کے لیے. بلکہ ایک مقصد تھا ان کا کہ دشمن اگر ہمیں اب امن نہیں دیتا باوجود اس کے کہ ہم علیحدہ ہو گئے ہیں، تو پھر اس کے لیے ہمیں ہر قربانی دینی چاہیے تاکہ امن کا قیام ہو، نہ کہ فتنہ پیدا ہو. آج کل تو حکومتوں پر قبضہ کرنے کے لیے نوجوانوں کو زبردستی اغوا کیا جاتا ہے، پھر ریڈیکلائز کیا جاتا ہے. گزشتہ دنوں یہ خبر تھی کہ سیریا میں ایک لڑکا 14 سال کا نکل کے آیا ان سے بچ کے. یہ کہنے لگا میں اسکول سے آ رہا تھا، مجھے اغوا کر لیا اور اغوا کر کے پھر زبردستی مجھے ٹریننگ دی. پہلے میں نہیں مانا تو مجھ پر سختی کی گئی، آخر مجھے اس سے جنگ کروائی جاتی تھی اور بڑی مشکل سے بھی میں وہاں سے بچ کے آیا ہوں. تو اس قسم کی حرکتیں مسلمان کر رہے ہیں اسلام کے نام پر، جو سراسر اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے. اسلام نے جنگ کی،
اسلام نے اگر جانیں دینے کے اور قربانی دینے کا جذبہ تھا ان لوگوں میں تو اس لیے کہ دین کو بچانا ہے اور دنیا میں امن قائم کرنا ہے. بس آج کل کے جہادیوں میں اور ان جہاد کرنے والوں میں بڑا فرق ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں یہی نمونہ صحابہ کا اپنی جماعت میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ مقدم کر لیں اور کوئی امر ان کی راہ میں روک نہ ہو. وہ اپنے مال و جان کو ہیچ سمجھیں. میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگوں کے کارڈ آتے ہیں، کسی تجارت یا اور کام میں نقصان ہوا یا اور کسی قسم کا ابتلا آیا تو جھٹ شبہات میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں ہم نے مسیح موت کو مان کے غلطی تو نہیں کر لی. اس قسم کے شبہات دین کے بارے میں، خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، مسیح موت کے بارے میں. فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اصل مطلب اور مقصد سے وہ کس قدر دور ہیں. غور کرو کہ کیا فرق ہے صحابہ میں اور ان لوگوں میں. صحابہ یہ چاہتے تھے کہ خدا تعالیٰ کو راضی کریں، خواہ اس راہ میں کیسی ہی سختیاں اور تکلیفیں اٹھانی پڑیں. اگر کوئی مصائب اور مشکلات میں نہ پڑتا اور اسے دیر ہوتی تو روتا اور چلاتا تھا. یعنی صحابہ میں سے وہ سمجھتے تھے کہ مشکلات میں پڑنا اللہ تعالیٰ کا قرب دلائے گا. وہ سمجھ چکے تھے، فرماتے ہیں کہ وہ سمجھ چکے تھے کہ ان ابتلاؤں کے نیچے خدا تعالیٰ کی رضا کا پروانہ اور خزانہ مخفی ہے. اپنے ایک فارسی کا شعر یہاں بیان فرمایا کہ ہر بلا کی قوم راہ دادے است، زیر آن گنجے کرم بن ہادے است. کہ جو بھی آزمائش خدا تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر آئے اس کے نیچے خدا کے کرم کا ایک خزانہ چھپا ہوتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں قرآن شریف ان کی تعریف سے بھرا ہوا ہے، اسے کھول کر دیکھو. صحابہ کی زندگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا عملی ثبوت تھا. صحابہ جس مقام پر پہنچے تھے اس کو قرآن شریف میں اس طرح پر بیان فرمایا ہے، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. کہ یعنی بعض ان میں سے شہادت پا چکے ہیں اور انہیں گویا اصل مقصود حاصل کر لیا ہے، اور بعض انتظار میں ہیں کہ چاہتے ہیں کہ شہادت نصیب ہو. صحابہ دنیا کی طرف نہیں جھکے کہ عمریں لمبی ہوں اور اس قدر مال اور دولت ملے اور یوں بے فکری اور عیش کے سامان ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں جب صحابہ کے اس نمونے کو دیکھتا ہوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کے کمال فیضان کا بے اختیار اقرار کرنا پڑتا ہے کہ کس طرح پر آپ نے ان کی کایا پلٹ دی اور انہیں بالکل روح بخدا کر دیا. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم. آپ فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ کہ ہمارا فرض یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے جویا اور طالب رہیں اور اس کو اپنی اصل مقصود قرار دیں. ہماری ساری کوشش اور تگ و دو اللہ تعالیٰ کے رضا کے حاصل کرنے میں ہونی چاہیے، خواہ وہ شدائد اور مصائب ہی سے حاصل ہو. یہ رضا الہی دنیا اور اس کی تمام رضات سے افضل اور بالا تر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد ایک جنازہ غائب پڑھاؤں گا جو مکرم الحاج اسماعیل بی کے آڈو صاحب کا گانا کے احمدی تھے. 84 سال کی عمر میں 8 مارچ کو ان کی وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ پیدائشی احمدی تھے اور ان کے والد کا نام اسماعیل وابینہ آڈو اور والدہ کا نام جنت آڈو تھا. ان کے والد عیسائی تھے پہلے. 1928 میں انہوں نے بیعت کی اور جماعت میں شامل ہوئے. اسماعیل آڈو صاحب کی والدہ کا انتقال چھوٹی عمر میں ہی ہو گیا تھا. انہوں نے سیکنڈری اسکول کی تعلیم حاصل کی TIMD اسکول کماسی سے. پھر 1964 میں انگریزی میں BA کیا. بعد میں ٹیچر ٹریننگ کالج گھانا سے اپنی پیشہ ورانہ تعلیم مکمل کی اور پھر مختلف جگہوں پر ٹیچر مقرر ہوئے اور 1980 تک اسسٹنٹ ہیڈ ٹیچر رہے. ایک اسکول میں سالٹ پونڈ سینٹر ریجن منتقل ہو گئے. وہاں
انگلش کے اسکول رہے اور مسلمان طلباء کے ساتھ کے لیے ان کی سہولتوں کے لیے انتظام کرتے تھے. جس اسکول میں ہوتے تھے وہاں انہوں نے مسجد بھی بنوائی مسلمان طلباء کے لیے. اور قوامی نکوما یونیورسٹی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو تھی اس میں انگریزی کے استاد لگے. پھر مختلف کالجوں میں ان کو پڑھانے کا موقع ملا. پھر انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی انگریزی کے پڑھانے کے بارے میں جو گانا اور نائجیریا میں بڑی مشہور ہوئی, پڑھائی جاتی ہے. محکمہ اس سلسلے میں ان کو اسکالرشپ ملا جو یونیورسٹی آف بینگور ویلز, صحیح نام ہے تو ویلز یونیورسٹی میں, یہاں انہوں نے یو کے میں آ کے انگریزی زبان میں ڈپلومہ حاصل کیا. پھر جماعتی خدمات ان کی یہ ہیں کہ غانا میں متعدد جماعتی عہدوں پر فائز رہے. 1980 میں غانا کی حکومت نے آپ کو ادیس ابابا ایتھوپیا کے لیے بطور سفیر منتخب کیا اور اسی عہدے پر تھے کہ یو این نے آپ کو بحیثیت چیئرمین OAU لبریشن کمیٹی مقرر کیا, جس کی وجہ سے آپ نے موزمبیق اور انگولا کی ریاستوں کو آزادی دلوانے کے لیے نمایاں کردار ادا کیا. کچھ عرصہ آپ لیبیا میں بھی بطور سفیر مقرر ہوئے. ان کی خصوصیت تھی ہمیشہ جہاں بھی گئے اپنا ایک ان کا خاص تھا کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنا اور اپنی پہچان ہمیشہ قائم رکھی. خلیفہ مسیح رابع کی ہجرت کے بعد یہاں یو کے آنے کے بعد انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کو بھی الوداع کہا اور پھر یہیں آ گئے تاکہ اپنے بچوں کے ساتھ خلافت کے قریب رہ سکیں. اور یہاں آ کے پھر آپ اسکول میں بطور ٹیچر کام کرتے رہے. یہ خاص عشق تھا ان کو خلافت سے. ہر خلافت سے انہوں نے بڑا پیار اور محبت کا سلوک اور اطاعت کا سلوک کا نمونہ دکھایا. سلمان رشدی کے خلاف جو ایک کتاب لکھنے والی کمیٹی بنائی گئی تھی, اس کے لیے مسیح رابع نے اس کا بھی ممبر ان کو بنایا تھا. تبلیغ کے میدان میں بڑا نمایاں کردار تھا ان کا. مختلف جگہوں پر تبلیغی اسٹال لگاتے تھے, ریڈیو پر تبلیغی پروگرام کرتے تھے, مختلف جماعتی مجالس میں سوال و جواب کے مجلس بھی لگاتے تھے. اور اسی طرح 1986 میں جب حضرت خلیفہ مسیح رابع نے پین افریقن احمدیہ مسلم ایسوسی ایشن قائم کی تو ان کو پہلا صدر مقرر کیا. یہاں پیکم جماعت کے پہلے صدر بھی مقرر ہوئے تھے. 1994 میں MTA کے اجراء کے بعد اردو کلاس کے یہ خاص شاگردوں میں سے تھے اور بڑی محنت کرتے تھے اردو سیکھنے کے لیے, جو بھی جتنی کوشش وہ کر سکتے تھے اس وقت. اور اردو کلاس میں یہ بڑے بچے کے نام سے مشہور تھے, گانین تھے, لوگ ان کو جانتے ہیں. 2 بیویاں تھیں ان کی اور خلیفہ مسیح رابع کی وفات کے موقع پر جو مجلس انتخاب خلافت تھی اس کے بھی رکن تھے. جامعہ کا جب اجرا ہوا ہے تو کچھ عرصہ یہاں UK میں جامعہ کا کچھ عرصہ انہوں نے جامعہ میں بھی انگریزی پڑھائی ہے, مقرر کیا تھا. وہاں بڑے تقویٰ پہ چلنے والے, عبادت گزار, صابر و شاکر, رحم دل اور نہایت مشفق انسان تھے. عبادت کا میں بھی جوش تھا. تہجد کی نماز کہ ان کے گھر والوں نے یہ بتایا کہ ہمیشہ باقاعدگی سے ادا کرتے تھے. اگر بیمار ہوتے تب بھی ناغہ نہیں کرتے تھے. قرآن کریم کی تلاوت نہایت خوش الحانی سے اور درد کے ساتھ کیا کرتے تھے. قرآن کریم کی ان کو بہت ساری آیات یاد تھیں اور ان کی ترجمہ اور پھر تفسیر بھی یاد کیا کرتے تھے تاکہ آگے تبلیغ میں کام آئے یا تربیت میں کام آئے. بلکہ بعض گھانین
کہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں قرآن کریم کے ایسے نسخے موجود ہیں جن میں آٹو صاحب کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹس بھی ہیں۔ 2005 میں ان کو اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ حج کرنے کی سعادت ملی، اور بڑے ہنسمکھ اور سادہ انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، مغفرت الرحم کا سلوک فرمائے۔ ان کے 10 بیٹے اور بیٹیاں ہیں، 23 پوتے پوتیاں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نسل کو بھی نیکی اور تقوی اور قائم رکھے اور جماعت سے وابستہ رکھے۔ ابھی نماز کے بعد میں جیسے کہ میں نے کہا ان کا جنازہ غائب پڑھاؤں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر